المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی وضاحت سے اور انتہائی واشگاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم سنایا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مومن مرد کے لیے نہ ہی کسی مومن عورت کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ صادر فرما دیں کہ ان کے لیے کوئی گنجائش اس میں موجود ہو۔ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکیں گے، وہ اپنی خواہش پہ عمل نہیں کر سکیں گے، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اپنا عمل کرنا ہوگا، اپنی سوچ بنانی ہوگی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی نافرمانی کرے جبکہ گنجائش کوئی نہیں تھی، اختیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میری مرضی، میری خواہش، میرا دل جو چاہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختیار تم نے اپنا اگر استعمال کر لیا ہے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کر لی ہے تو تمہارے لیے سزا یہ ہے فقد ضل ضلالا مبینا، وہ انتہائی واضح کھلم کھلی گمراہی کا شکار ہو گیا۔ انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس کے پیچھے کچھ شان نزول ہے، اور اسی اگلی آیت کے اندر بھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، انہیں یہ کہا کہ آپ کو زید سے نکاح کرنا ہوگا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو سیدہ زینب فرمانے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے نسب میں اعلیٰ ہوں، نسب میں اس سے اعلیٰ ہوں، یہ غلام ہے، میں قریشی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرا تو نہیں دل مانتا اس سے نکاح کرنے میں۔ تو آپ نے فرمایا حکم ہے، ماننا پڑے گا۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو فوری عمل کیا، اپنا اختیار استعمال کرنا ترک کر دیا اور زید سے شادی فرما لی۔ وہ خیر بعد میں یوں ہوا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ نہ بنی، تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکام بھی بیان فرما دیے ہیں اور کچھ اصول بھی بیان کر دیے ہیں۔ یہ اس میں جو اصول ہوں گے، جو اسباق ہوں گے، جو نصیحتیں ہوں گی، وہ میں نے کچھ ایک آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اسی اعتبار سے آپ نے اپنی معاشرتی صورتحال کو دیکھنا ہے اور ججمنٹ کرنی ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہمارے اندر کہاں پہ کمزوری ہے اور ہمیں اپنی سوچ اور فکر کیسے بنانی ہے۔ اب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بھی قرار دیا تھا، جس کو متبنہ کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی پختہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا جو بنا لیا جاتا اس کو پھر اسی نام سے پکارا جاتا تھا جس نے اس کو بیٹا بنایا ہوتا۔ تو زید بن محمد پکارا جانے لگا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا
کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے انہی کے ناموں سے پکارو. تو پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. اب جب زید بن حارثہ نے چھوڑنے کا ارادہ کیا، کس کو؟ پیغمبر کی سرتاج رسول کی پھوپھی ذات بہن کو. کتنا قریب کا رشتہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کہے چلے جا رہے تھے، امسک علیک زوجک واتق اللہ، دیکھو گزارا کرو، اس کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ سے ڈرو، کچھ معاملات بہتر کرو. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ اس کی تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اسباب سارے پیدا فرما رہا ہے کہ زید کی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ نہیں بن پا رہی. بالآخر انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا کہ میں نے چھوڑنا ہے، میں نہیں رہ سکتا، ہماری زندگی آگے نہیں چل سکے گی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جھجک محسوس فرما رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ زید چھوڑے گا اور یہ آپ کے نکاح میں آئے گی، یہ آپ کے نکاح میں آئے گی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جب میرے یہ نکاح میں آئے گی تو مشرکین کو، منافقین کو، یہود کو موقع مل جائے گا تانا مارنے کا کہ نعوذ باللہ محمد نے اپنی ہی بہو سے شادی کر لی. اب یہ جھجک تھی اور ادھر اللہ کا حکم تھا، جبکہ وہ حقیقت میں بہو تو تھی ہی نہیں، کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ہیں، یہ تو متبنہ تھے، اور متبنہ حقیقی بیٹا تو ہوتا نہیں ہے، نہ وہ اس کا حقیقی باپ ہوتا ہے. اللہ کا واضح حکم ہے. اب یہ اتنی پختہ رسم تھی، اس کو توڑنے کے لیے کسی بڑے کو ایک پریکٹیکل اختیار کرنا پڑنا تھا. سو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی تھی، آپ سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں تھا. اب زید نے چھوڑ دیا، اب عدت گزار لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اپنے دل میں کیا چھپا رہے ہیں. یہاں پہ مستشرقین نے، جو غیر مسلم تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کہ شاید پہلے سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مائل تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو آپ جو تھے آپ اس انتظار میں تھے کہ زید کب چھوڑے. یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے. جبکہ حقیقت میں اس کا معنی اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں لوگ یہ تانا نہ دینا شروع کر دیں کہ محمد نے اپنی بہو سے شادی کر لی، کیونکہ زید اس کو میں نے منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، لیکن اللہ کا حکم کلیئر تھا، واضح تھا. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے اب یہ حکم ہے، تم میری طرف سے پیغام نکاح پیش کرو. کس کی خدمت میں؟ کس کے پاس؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اب جب زید رضی اللہ تعالی نے سنا کہ یہ تو اللہ کے رسول کے نکاح میں جا رہی ہیں، تو کہنے لگے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے دل میں زینب کی بہت عظمت آ گئی اور میں ان کو جی بھر کے پھر دیکھ بھی نہ سک رہا تھا، مجھے ان کی طرف دیکھنا بھی بڑا بھاری محسوس ہو رہا تھا. میں نے پشت ان کی طرف کر کے، چہرہ پلی طرف کر کے میں نے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اللہ کا حکم ہے. تو سیدہ زینب فرمانے کہ میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں، استخارہ کرتی ہوں. 2 نفل پڑھے، انہوں نے استخارہ کیا. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوبہ تھی. صحابہ کرام، صحابیات دیگر، وہ کہا کانت حب رسول اللہ وکان ابنہ حب رسول اللہ. سیدہ زینب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بہت محبت دیا کرتے تھے. اور پھر جو ان کے بیٹے تھے جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے، اسامہ، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب تھے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے تھے، لاڈلے تھے. اللہ اکبر. اور سیدہ زینب کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو دنیا میں ہوئے ہیں، میرا ولی تو اللہ بنا ہے، میرا نکاح تو آسمان پہ عرش بری پہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا. اللہ اکبر. اب یہاں بات سمجھنے والی بلا کیا ہے، آپ نے اکثر خاندانوں کو
ان کے تعلقات خراب ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے فتنے فساد عروج پہ اس بنیاد پہ دیکھے بہن نے بہن سے رشتہ مانگا اپنے بیٹے کے لیے، اب ہوا کیا، نکاح ہو گیا یا منگنی ہو گئی یا ان کا آپس میں تعلق بند گیا، کچھ عرصے کے بعد اختلافات شدت پکڑ گئے، صلح کی کافی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان جدائی والا رستہ واضح ہوتا چلا گیا کہ وہ آپس میں نہیں رہ پا رہے۔ یا تو یوں ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور بندہ پوری زندگی اجیرن اپنی زندگی گزارتا ہے تکلیف میں، کیوں چھوڑ نہیں سکتے جی، کیوں خاندان ناراض ہو جائے گا، خاندان کو بناتے بناتے وہ بچوں کا بھی مستقبل خراب کر دیتے ہیں، اپنا بھی مستقبل خراب کر دیتے ہیں، اور وہ لڑائی جھگڑے کا ایک اماج گاہ بنا ہوتا ہے۔ یا تو یوں چلتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے خاندانوں میں، دیکھ لیں اپنے اس پڑوس میں دیکھ لیں، یوں چل رہا ہوگا، ماں باپ کہتے ہیں نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے نہیں چھوڑنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ادھر سے نہیں آنا تو نے، اور ادھر سے کہا نہیں چھوڑنا، یہ میری بانجی ہے، میری بتیجی ہے، میں کل کو منہ کیا دکھاؤں گا خاندان کو، میری تو ناک ہی کٹ جائے گی۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جدائی ہو جاتی ہے تو پورا خاندان منہ بنا کے سائڈ پہ جائے۔ میرے سامنے اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں، آپ کے سامنے بھی ہوں گے۔ اب بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش فرمائی، سیدنا زید کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں پلے تھے نا، اور زید کے ساتھ نکاح بھی کن کا ہوا؟ آپ کی پھوپھی کی بیٹی کا ہوا۔ لیکن کیا کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، کوئی ایک قرآن کریم کی آیت ہو، کوئی ایک قول ہو کسی صحابی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید سے بعد میں صحیح طرح سے نہیں ملا کرتے تھے کہ تو نے چھوڑ دیا، میری بہن کو چھوڑ دیا، میری پھوپھوزاد بہن کو چھوڑ دیا؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب نکاح کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جوڑے اسمانہ تے بن دینے، تقدیر وہاں پہ لکھی ہوئی، تو بھئی اس تقدیر کا حصہ طلاق نہیں ہے؟ اگر طلاق اس تقدیر کا حصہ نہیں ہے تو پھر طلاق کے حکام اور مسائل کیوں ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، اس درس سے قطعاً یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ بڑی آسانی سے طلاق کروا دی جائے، بڑی آسانی سے ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے، نہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور پر بھائی بھی رشتہ مانگ رہا تھا، بہن بھی رشتہ مانگ رہی، اب بہن کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، بھائی ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں کیا، میری بیٹی بھی تو جوان تھی نا، میری بیٹی میں کیا کمی تھی، وہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا۔ اب جب ان کی آپس میں انبن ہوتی ہے، بہنوں کی آپس میں، اپنے بچوں کی بنیاد پہ، بھائی پورا کردار ادا کرتا ہے کہ ان کے درمیان لڑائی پیدا ہو، یا پھر بولتے ہیں دیکھیا آ گیا مزہ، ہوں کر لو تے ویاہ، ہوں سکون آ گیا، یہ تانے مارنے شروع کر دے، بجائے اس کے کہ وہ بھائی یہ کردار نبھائے کہ بھائی سلو کرو، میری بیٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مستقبل میرا اللہ سنوارے گا، اس کے لیے بہترین رشتہ پھر بھی آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، لیکن آپ اپنے معاملے کو سلجھاؤ۔ لیکن وہ ایسا کردار نہیں نبھاتا۔ سارے خاندان والے قرآن کا حکم کیا ہے کہ جب ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان نہ اتفاقی نہ چاکی کی صورتحال دیکھو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرواؤ، ان کے درمیان ملاپ کو پیدا کرو، اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرو، محبت اور الفت کو پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے جلے ہوئے ہیں اور یہ جلتی پہ دوبارہ سے تیل چھڑکتا ہے تاکہ اور آگ بڑھے، تاکہ اور آگ گرم ہو، اور واقعتاً شیطان کو خوش کر دیا جن کے درمیان جدائی پیدا کر کے۔ تو صلح کا کردار نبھانا چاہیے۔ اگر نہیں صلح ممکن ہو رہی اور آخری حل، حتمی حل یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی نہیں یہ نہیں چل سکتے، تو پھر طلاق کا ایک آپشن موجود ہے، اور اگر طلاق ہو جائے بالکل اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھے، قطع تعلقی کی کوئی اجازت نہیں ہے، منہ بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس بچے کا اور مستقبل بہترین ہو جائے گا، اس بچی کا انشاءاللہ اور مستقبل بہترین ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر کسی متعلقہ سے، کسی متوفی عنہا زوجہا، جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اپنے بچے کا نکاح کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔
کہ اس کے پاس کوئی نکاح کا پیغام لے کے جائے ہی نہیں، اور ہمیشہ ہم یہی سوچتے رہے پتہ نہیں کیوں اس نے چھوڑا ہوگا، پتہ نہیں کیوں، بھئی اس کی نہیں بنی اس کے ساتھ، اس کا جوڑ پہلے سے نہیں صحیح تھا، اس کے اوپر زبردستی کی گئی، یا کوئی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، آپ اس کے ساتھ پیغام نکاح بھیجو اس کو، اور اس کو اپنے نکاح میں لے آؤ اگر آپ چاہتے ہو، نہ کہ وہ بیوہ ہوگی ہے یا وہ متعلقہ ہوگی ہے تو بس اس کے بعد اس کے اوپر کراس کا آپشن لگا دیا کہ اس کے ساتھ کوئی نکاح نہ کرے. تو بجائے بتائیے وہ کہاں جائیں گی خواتین؟ وہ خواتین پھر کیا کرتی ہیں؟ جو سمجھدار ہوتی ہیں، جو عزت دار ہوتی ہیں، وہ تو پھر اپنا گلا گھونٹتی ہیں، ظاہری بات ہے، گلا گھونٹ گھونٹ کے وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں، اپنی خواہشات پہ وہ کیا کنٹرول کر کر کے بالآخر کئی تو بالکل پاگل ہو جاتی ہیں، بالکل معذور ہو جاتی ہیں، ان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور کئی جو ہوتی ہیں پھر وہ جن کا کردار صاف نہیں ہوتا وہ پھر وہ غلط راستے پہ چل نکلتی ہیں، پھر کبھی ادھر سے اس لڑکے کے ساتھ بھی گپ شپ جاری ہے، اس لڑکے کے ساتھ بھی گپ شپ جاری ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اچھی طرح سے تجزیہ کر کے دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے. تو اگر طلاق ہو جائے تو تعلقات ختم کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں. فضیلت الاستاذ الشیخ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم، استاذ الاساتذہ حضرت عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، کہیے رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کے ایک شاگرد نے ان کی بیٹی کو طلاق بھیج دی. تو مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا کہ یہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے اور اب وہ اس کے پاس جا بھی نہیں سکتی ہے، کوئی رجوع کا حق بھی نہیں، ختم ہو گیا، تو کیا کہنے لگے، بیٹا دیکھو میرے تمہارے ساتھ 3 رشتے تھے، ایک اسلام والا رشتہ ہے، ایک استاذ اور شاگرد والا رشتہ ہے، اور ایک تم میرے داماد تھے. ایک رشتہ تم نے ختم کیا ہے، 2 رشتے تمہارے باقی ہیں، جب آؤ گے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملوں گا، مجھے کبھی تم منہ بنائے ہوئے نہیں پاؤ گے، جب آنا خوشی سے آنا تو میں خوشی سے ملوں گا. بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتا ہے بیٹی کا دکھ کتنا ہوتا ہے، بیٹی کا صدمہ کتنا ہوتا ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اسلام کا واضح حکم ہے، تعلقات خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پوری زندگی برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب کو خاندان کو ملا کے اس نے ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا، بس اس کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی ہم نہیں کلام کریں گے. کہاں تک اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں وہ لوگ جو قطع تعلقی کو پروان چڑھاتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اللہ فرماتے ہیں ان پہ لعنت ہے جو قطع تعلقی کو رواج دیتے ہیں، جس کو اللہ نے ملانے کا کہا تھا. امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے اس کو ملانے کا کہا، یہ توڑتا ہے. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. بدترین عاقبت ہے، بدترین انجام ہے، اور ان پہ لعنت ہے. تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منہ نہیں بنایا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں فرض کوئی کام کیا گیا ہے، اس میں لوگوں کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ احق ان تخشاہ، اللہ اسی بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. لوگوں کے خوف کی وجہ سے نیکی اختیار کرنا یا لوگوں کے خوف کی وجہ سے نیکی کو چھوڑ دینا، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عظمت کی بنا پر انسان نیکی کرے اور گناہ کو چھوڑے، اسی بات کا اجر ہے. تو یہ کچھ ایک نصیحتیں تھی جو ان آیات سے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آیات سے جتنے بھی اسباق اور نصیحتیں ہیں ملتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو مل جل کے اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق دے. جہاں خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صلح میں تبدیل فرما دے. آمین ثم آمین. وما توفیقی الا باللہ.